بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اگر نادم نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جان بھی بلا دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ دنیا ایک مردار ہے، جو لوگ اس کی بدولت آپس میں بھائی بند بنتے ہیں، ان کو بھائی بندی اس کے لالچ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے مانا نہیں ہوتی۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے بھی رشوت نہیں لیتے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے، تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے، آخر عمر میں اس کا تدراک کرنا کہ انجام بخیر ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ دیر تک غور و مشورہ کرنا مشیر کی رائے کا لگا کھاتا ہے۔ اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ بخیل دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں امیروں کا حساب بھگتے گا۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہیں، اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی ہیں، اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہمسایہ کی بدحائی اور اپنوں کے ساتھ برائی انتہائی شفاوت ہے۔ تیرے مال میں تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ شریعت گراں نے مشورہ لینے کی طرف صرف اس لیے رغبت دلائی ہے کہ مشورہ دینے والے کی رائے سراسر خالص، اور مشورہ لینے والے کی رائے ہوائے نفس سے مخلوط ہوتی ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔